کمپیوٹر آئے گا نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں بات شروع کرنے سے پہلے کہ جو ٹورانٹو کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کی ایک بچی ہے 9 سال کی، 10 سال کی، اور ان کی اس بچی نے 10 سال کی عمر میں 5، 6، 7، 8 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اس کو۔ اس کی والدہ کو بھی، جیسے کل حضرت اقدس مولانا عبدالرحیم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کو بھی پچھلے ہفتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ان کے والد صاحب ہیں، تو ان کے والد صاحب نے خواب دیکھا، کل مولانا سنا رہے تھے کہ مجلس لگی ہوئی ہے، خواب تو بڑا لمبا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، اور اس مجلس میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، اور میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ایک مجلس ہے جس میں بیان کر رہا ہوں، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں لوگوں کو سید الاستغفار پڑھاتا ہوں، اور سید الاستغفار پڑھانے کے بعد اس سید الاستغفار کی فضیلت بیان کرتا ہوں، لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ سید الاستغفار پڑھنا چاہیے، اس کا یہ فائدہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اس کے بارے میں۔ اور حضرت مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مجلس جو شام کو ان کے یہاں ہوتی ہے عند اللہ مقبول ہے، اور اسی مقبولیت کی طرف اشارہ ہے، اور اسی مقبولیت کی طرف دلیل ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا ہی ہے کہ میں مجمع میں لوگوں کو سید الاستغفار پڑھاتا ہوں اور اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اگر خواب دیکھا ہو اور اس کی تعبیر جیسے اس نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہو تو اس کی تعبیر اسی وقت کر دینی چاہیے۔ اور میں نے مثال دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، اس حال میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے،
تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ میں آپ کے ماتھے پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا خواب پورا کر لے، یعنی یہ تو پاسبل ہے نا کہ تو اپنا خواب جس طرح دیکھا ہے پورا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی پیشانی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ رکھ کر سجدہ کر لیا۔ تو اگر خواب کی تعبیر ممکن ہو بعین ہی اس طرح جس طرح خواب دیکھنے والے نے دیکھا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، اس کو سیریس نہیں لینا اور نہ میں لمبی کروں گا ورنہ تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ میں نے مولانا بلال صاحب کو اپنے گھر میں بلا کر بریانی کھلائی، مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ سب اتنے جوگے نہیں ہیں، دوسرے کچھ ہیں جو بلا کر کھلا بھی دیں گے لیکن سارے ہو جگہ نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے گھر میں بریانی پکا لے اور بلا کر کھلا دے۔ اور میں نے دیکھا ہو کہ میں آپ کو گھر میں بلا کر کھجور کھلا رہا ہوں، مثال کے طور پر، میں بھی اتنا جوگا نہیں کہ تمہیں کھلاواں، لیکن اگر میں نے دیکھا کہ کسی کو میں اپنے گھر بلا کر کھجور کھلا رہا ہوں اور خواب کی تعبیر جیسے اس نے دیکھا بعینی ممکن ہو تو اسے بلا لینا چاہیے، گھر میں بلا کر کھجور کھلا دینی چاہیے۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو میں نے کہا کہ ہم سید الاستغفار، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہے، مجلس بھی وہی ہے، تو میں نے کہا کہ ہم سید الاستغفار بھی پڑھا دیتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی سنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کل ان کو سید الاستغفار بھی پڑھایا اور اس کی فضیلت بھی سنا دی تاکہ ہمارے اس صاحب نے جو جس طرح خواب دیکھا ہے وہ خواب بھی آئی نہیں، اس طرح دنیا میں بھی پورا ہو جائے۔ تو کچھ نہ کچھ تو راز ہے اس سید الاستغفار میں۔ مسلمانوں کو چاہیے الحمدللہ جب سے حدیث پاک پڑھی ہے اور سنی ہے اس دن سے میرا یہ معمول ہے کہ ہر فجر کی نماز کے بعد اور ہر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، بہرحال رات کو سونے سے پہلے کوشش کرتا ہوں مغرب کے بعد نہیں تو عشاء کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار کم از کم ورنہ 3 مرتبہ ضرور پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ جس دن سے سنا ہے اس دن سے میرے معمولات میں ہے کہ سید الاستغفار ایک دفعہ یا کم از کم اور 3 مرتبہ پڑھنا میرا معمول ہے، صبح کی نماز کے بعد بھی اور شام کی نماز کے بعد بھی، کبھی مغرب کے بعد اور کبھی مغرب کے بعد جلدی ہوئی تو عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں، سونے سے پہلے بہرحال میں پڑھ لیتا ہوں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو پڑھے سید الاستغفار اور شام ہونے سے پہلے وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اس حال میں کہ اس کا اس پر یقین ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین ہو۔ اسی طرح شام کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے تک اس کا انتقال ہو جائے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور اس پر یقین ہو، تو فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک میں بشارت ہے، اس حدیث پاک میں خوشخبری ہے، اس حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سید الاستغفار کی پابندی کرنے والے کو اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا کریں گے، ایمان پہ موت آئے گی، اس حال میں موت آئے گی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا مقر ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوگا، آخرت کا یقین رکھنے والا ہوگا، اور جتنی ضروریات دین ہیں، قطعیات دین ہیں، ان قطعیات دین اور ضروریات دین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور اگر گنہگار ہے تو بھی اللہ کوئی نہ کوئی دن ضرور اسے جنت عطا کریں گے، یعنی دنیا سے وہ مومن جائے گا۔ گنہگار الگ چیز ہے، توبہ استغفار نہیں کیا تو اس توبہ استغفار نہ کرنے کے نتیجے میں بہت ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے اور اللہ عذاب بھی دے اگر تو، لیکن ایک وقت آئے گا وہ جنت ضرور جائے گا، اس لیے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ تو ایمان سے ساتھ دنیا سے جانے کی گارنٹی ہے، اس لیے کہ کافر تو جنت میں کبھی جائے گا نہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا کے پڑھنے والے اور اس پر مداومت کرنے والے یقیناً جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو میں آج بیان شروع کرنے سے پہلے یا اپنی درس شروع کرنے سے پہلے یا اپنی مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک بار میں آپ کو
سید الاستغفار پڑھا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، اور کسی کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے تو وہ یاد کر لے، اور اگر پہلے سے یاد ہے، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تو پابندی کے ساتھ پڑھ لے، اور اگر پابندی کے ساتھ پڑھنے کی اس کی عادت شریفہ ہے تو پھر اس معمول کو برقرار رکھیں اور اس پر استقامت اور مداومت اور اس پر مواظبت کی پابندی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کرے دنیا سے ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے، آمین۔ آئیے میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، یہ سید الاستغفار، یعنی جتنے صیغے استغفار کے ہیں اس کا سردار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح ہم بہت سارے استغفار کے صیغے پڑھتے ہیں، ان تمام استغفار کے صیغوں میں یہ صیغہ ان سب کا سردار ہے، اس لیے اس کو حدیث پاک میں سید الاستغفار کہا گیا، یعنی استغفار کے صیغوں کا سردار ہے۔ اسے یاد کر لینا چاہیے، اور چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے کم از کم صبح اور شام ایک ایک مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے، اور پھر درمیان میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وغیرہ پڑھ لینا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ان کو دینا ہے مدرسے کے لیے، میرے لیے دو، جزاکم اللہ۔ میرا کام ہے جزاکم اللہ، لیکن میں سنتا ضرور آپ جزاکم اللہ۔ یہ میرے لیے چلو، الحمدللہ۔ کل بھی ہمیں ایک صاحب نے 20 پون دیے وہاں، تو انہوں نے کہا، ان کے یہاں بچہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ 20 پون رکھیں آپ، میں آپ کے لیے مٹھائی نہ لا سکا۔ میں نے کہا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، مٹھائی ہو سکتا ہے آپ لا کے دیں اور میں نہ کھاؤں، گھر کا کوئی فرد نہ کھائے، تو اچھا ہے 20 پون دے دیں، آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کو آدمی جا کے دیتا ہے دانہ، اور اس کے گھر میں دانہ پہلے سے ہوتا ہے لیکن اس کی بچی بیمار ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ کوئی جا کے دیتا ہے کمبل، ہو سکتا ہے اس کے پاس کمبل پہلے سے کھانا نہ ہو، تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پیسہ انسان اس کو دے دے، تاکہ اس پیسے سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو انہیں مجھے پیسے دیے، میں نے کہا طریقہ تو اچھا ہے، لیکن میں نے اس دن اسی وقت میں نے وہ 20 پون اپنے ساتھی کو دے دیے۔ میں نے کہا اگلے ہفتے آئس کریم لے آنا، ہم سب مل کر کھا لیں گے۔ آج امید نہ رکھو کہ میں 10 پون آپ دے دیا گا کہ وہ اگلے ہفتے سے کھجور لے آؤ، ایسا نہیں ہوگا، یہ میں پیٹرول ہی پاؤں گا انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس طرح انسان جسماً بدناً بیمار ہوتا ہے، اس طرح انسان قلباً بھی بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح انسان جسمانی طور پر، بدنی طور پر علیل ہوتا ہے، جب یہ علیل ہو جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے ملیں، ٹیبلٹ کھائیں، ٹیبلٹ سے آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر سے ملتے ہیں، اور ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا پھر وہ ریفر کرتے ہیں ہسپتال، اور ہسپتال سے بھی آرام نہ آیا تو پھر وہ ریفر کرتے ہیں اسپیشلسٹ کو، اور پھر اسپیشلسٹ جب اس کو دیکھتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا ہے تو پھر اس کا آپریشن بھی کراتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی چیز لگانے کی، دوائی لگانے کی دینی ہے تو دوائی لگانے کو بھی دیتے ہیں، غرضے کہ جب تک وہ بیماری اس کے بدن میں موجود ہے ڈاکٹر اس کی جان نہیں چھوڑتے، اور یہ ڈاکٹر کی جان نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس کو اطمینان آ جائے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ پروسیجر ہے کہ
کہ جس سے میں اور آپ اور ہمارا ہر گھر کا فرد اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد گزرتا ہے۔ اگر کھانسی ہو رہی ہے اور کھانسی انسان کو تکلیف دیتی ہے تو پہلے وہ سیرپ پیتا ہے، سیرپ سے آرام نہیں آیا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے کچھ دیا اس سے آرام نہیں آیا پھر وہ ہسپتال بھیجتے ہیں، ہسپتال والے پھر ریفر کرتے ہیں اسپیشلسٹ کو، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپریشن ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے، وہ بیماری کا علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، غرض ہے کہ اس کی جان چھوٹتی نہیں، اور ہم بھی نہیں چھوڑتے، ہم بھی نہیں چھوڑتے ڈاکٹر کو، کبھی بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑتے، بیماری ہے تو کوئی نہیں رہنے دو، ایسا نہیں ہوتا، ہم بیماری کی طرف فوراً متوجہ ہوتے اس کے علاج کی طرف، اور جب تک ہم کو شفا نہیں مل جاتی نہ ہم ڈاکٹر کی جان چھوڑتے ہیں، شاید ڈاکٹر تو چھوڑا لے ہم سے اپنی جان، لیکن ہم ڈاکٹر کی جان نہیں چھوڑتے، ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کھایا نہیں آرام آیا، ڈاکٹر صاحب دوسری دوائی دو، دوسری دی نہیں آرام آیا، تیسری دو، ہم کو ہسپتال ریفر کرو، غرض ہے کہ بیماری اگر ہمیں جسم میں ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بیماری عام نوعیت کی نہیں ہے بلکہ وہ بیماری سیریس قسم کی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اور انتہائی بیوہ ساتھی ہیں، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، اور جس دن سے میں آیا ہوں اس بری میں 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ، اس دن سے آج تک میں نے ان کو دین کے کام میں بالعموم اور مسجد کے کام میں بالخصوص ان کو پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا، چاہے وامزے روڈ کی مسجد تھی وہ پیش تھے، پھر ہم ایوڈ اسٹریٹ میں آئے وہ پیش تھے، پھر ہم کوک اسٹریٹ گئے پیش تھے، پھر ہم ادھر آئے ہمارے ساتھ کام میں پیش تھے، اچھے ایڈوائز دینا، اچھا مشورہ دینا، اور غرضے کے 40 سال میں ہمیشہ شانہ بشانہ قدم بقدم ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ اب ان کی صحت کافی حد تک علیل ہے، بہت بیمار ہے، کینسر تھا، آپریشن ہو گیا، پھر دوبارہ کینسر لوٹ کے آیا ہے، ابھی سخت ٹینشن میں ہے، سخت بیماری میں ہے، دعا کریں اللہ ان کو اس کینسر کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ یہ 2-3 دن ہسپتال رہے تھے، میرا خیال ہے آج انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا، اور مختلف قسم کی خبریں سنتے ہیں۔ بہرحال ہم تو اللہ پر امید رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اگر مقدر میں شفا نہیں ہے تو اللہ ان کی اس بیماری کو برداشت کرنے کا انہیں حوصلہ دے، انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، اور موت کے وقت تک اللہ اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو برقرار رکھے، زندہ رہے تو ایمان اسلام کے ساتھ، موت آئے کلمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہماری پھر ملاقات ان کے ساتھ جنت الفردوس میں کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بیمار ہیں ہمارے بڑے دوست، اسی بیماری میں چلے بھی گئے، اللہ دیگر لوگوں کو جو بچے ہوئے ہیں دل جان سے دعا کرتا ہوں آپ اس پر دل جان اخلاص کے ساتھ آمین کہیں، اللہ مجھے، میری اولاد، نسل کو، اللہ آپ کو، آپ کی اولاد و نسل کو اس بیماری سے بچائے رکھے، اور صرف اس بیماری سے نہیں، آئندہ چل کر نئی مہلک قسم کی بیماریاں نکلنے والی ہیں۔ کل تک کینسر نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، آج کینسر ہو گیا، کل تک یہ بیماری نہیں تھی کووڈ اور کورونا وائرس، آج کورونا اور کووڈ آ گیا، پتہ نہیں آئندہ چل کر قیامت کے قریب نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی، پتہ نہیں کہ وہ کون سی بیماریوں کے کیا نام ہوتے ہیں۔ اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو ہر مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو کینسر ہو گیا مثال کے طور پر، آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے، مجھے ایک پیشنٹ بتا دیں کہ جو اس پیشنٹ نے ڈاکٹر سے اس خبر کو سننے کے بعد، ویریفائی کرنے کے بعد، اسپیشلسٹ سے معلوم کرنے کے بعد وہ آرام سے بیٹھا ہو۔ جو اپنی زندگی سے تنگ ہونا وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ بھی بھاگتا پھرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں آیا، اگر اس کا بس چلے تو بندوق لے کر ہسپتال چلا جائے اور کہے ابھی میرا علاج کرو، ابھی کرو۔ اور ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے کہ جن کو ڈاکٹر نے، یہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ کینسر ہے اور تم پروسیجر میں ہو، تمہارا کیس پروسیجر میں ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد تمہاری باری آئے گی، پھر اسپیشلسٹ دیکھے گا
اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں جو ہے کیمو کرنا ہے تو کیمو کرے گا، اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو یہ کرے گا، تو تم اس پروسیجر میں ہو، فکر مت کرو۔ اس سے رات دن گزرتا نہیں، وہ سوچتا ہے، وہ ابروڈ جاتا ہے، کبھی جرمنی جاتا ہے، کبھی بیلجیم جاتا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، جہاں سے اس کو پرائیویٹ میں اس کو آپریشن کا موقع مل جائے وہاں جا کر آپریشن کراتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کے اپوائنٹمنٹ آنے سے پہلے تک میرا کام ہی ہو جائے۔ وہ بھاگتا ہے، وہ پرائیویٹ علاج کراتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح کوئی خاص قسم کی بیماری ہو جائے جس سے انسان کی جان تک آ بنے، تو انسان اس کے لیے آرام کے ساتھ پھر نہیں بیٹھتا، بہت کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے۔ تو انسان جسماً بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کے علاج کی وہ کوشش کرتا ہے اور حد درجے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہے، قلب بنایا ہے، قلب، اور قلب بھی صحت مند ہوتا ہے اور قلب بھی بیمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، پہلا سپارہ ہے، پہلی 4-5 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان کی، ایمان والوں کے احوال بیان کیے۔ پھر اس کے بعد 2-3 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی بیان کی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اور ختم اللہ علی قلوبہم، اس 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ تو 4-5 آیتیں ایمان والوں کی، 2 آیتیں کافروں کے بارے میں، اور اگلی پوری 10 کے قریب آیتیں، یعنی پورا رکوع 10 کے قریب آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان کیا، منافق کے بارے میں کہ ظاہر میں مسلمان ہیں اور اندر سے کافر ہیں۔ اللہ ان کی تردید میں اور ان کی تغلید میں اور ان کی تکذیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 آیتیں بیان کر رہے ہیں، پورا رکوع بیان کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے اس بیماری کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہیں یہ، فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں۔ جس طرح انسان کو بیماری لگتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی اور ہلکی سے ہلکی بیماری سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، چھوٹا سا بخار ہے، بڑا بخار ہے، یہ ہلکی ہلکی بیماریاں ہیں جو روزمرہ لگ جاتی ہے۔ تھکاوٹ ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، نزلہ لگ جاتا ہے، زکام لگ جاتا ہے، یہ چھوٹی بیماری ہے، اس کا علاج بندہ گھر میں کر لیتا ہے، نہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر یا فارمیسی میں جا کر دوائی اٹھا لیتا ہے اور کر لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑی بیماری ہے، اسی طرح دل کی بیماری چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری ہے۔ دل کی بڑی بیماریوں میں کفر ہے، دل کی بڑی بیماریوں میں شرک ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بڑی بیماریوں میں نفاق ہے کہ سامنے میں لوگوں کے سامنے کہو میں مومن ہوں، اور پھر اپنے دوستوں میں چلے جائیں، اپنے جیسے لوگوں میں چلے جائیں تو کہیں میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں تو ابھی کافر ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، یعنی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں، اور دل کے مریض اللہ ان کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں نے اور جگہ سے پڑھی ہے، 22واں سپارہ، پہلا رکوع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہلے رکوع میں 22ویں سپارے کے اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی پاک بیویوں سے فرما رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے پیغمبر کی بیویوں اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو نا تو تمہاری جیسی عورتوں میں کوئی مثال نہیں ہے۔
تم بڑی زبردست قسم کی عورتیں ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عورتوں میں تمہاری کوئی مثال ہی نہیں، اور تمہارا اللہ کے یہاں ایک ایک عمل کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی ڈبل عطا کرتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ ایک مومن مرد کو، میرے اور آپ جیسے ایمان والے کو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ 10 نیکی دیتے ہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر اللہ 10 نیکی دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر اللہ 10 نیکی دیتے ہیں، اور ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، تو اے پیغمبر کی بیویوں، تمہاری ایک نیکی پر اللہ عام مومنین سے ڈبل یعنی 20 نیکیاں عطا کرے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اجرہا مرتین، عام لوگوں کو اس کی نیکیوں کا ایک اجر ملے گا، لیکن پیغمبر کی بیویوں اللہ تعالیٰ تمہارے نیکی کرنے پر عام مومنین سے ڈبل اللہ عطا کریں گے۔ پہلے تو اللہ نے یہ بات کہی، اور اللہ ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کوئی مرد آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے آ جائے اور آپ پردے کے پیچھے سے ان سے بات کر رہے ہوں، تو نرمی کے ساتھ بات مت کرو، ان کے ساتھ نرم انداز سے بات مت کرو، سختی سے بات کرو، نرمی سے بات کیوں نہ کرو؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دل میں مرض ہے نا، وہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں لالچ آئے گا، تمہارے بارے میں غلط خیال آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس مسلم معاشرے میں، اس دنیا میں انسانوں میں کچھ اچھے دل والے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسی معاشرے میں کچھ بیمار دل والے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ دل کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، وہ کیا کہ اگر ہمیں جسمانی بیماری ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور جس درجے کی بیماری ہو اس میں اتنے کنسرن ہوتے ہیں، اتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر بخار زیادہ تیز ہو، 101 زیادہ ہو، 104 زیادہ ہو جائے، تو عام بخار کی نسبت ہم یہ بخار کے مریض کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم پہلے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ جو 99 ڈگری کا بخار ہو، جو 100 کا بخار ہو، اس میں، اور 104 105 کے مریض جو ہے اس میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم دونوں کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایک کھانستا ہے، 1 2 3 4 5 روز اس نے کھانسا، اس نے سیرپ پیا، اس نے سویٹ کھائی، اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، لاکٹ منہ میں رکھی، اور کوئی چوسنے والی دوائی منہ میں رکھی، کوئی سیرپ منہ میں رکھا، کوئی اس نے ادرک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہد ہے اور جوشاندہ ہے، اس کو سب کو ملا کر پیا، اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اگر اچھی نہیں ہوئی تو پھر اسے کنسرن ہوتا ہے، خامخواہ کھانسی کیوں آتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ تو جو بدنی بیماری ہیں، ان بدنی بیماری اگر کسی انسان کو ہو جائے تو انسان خاصا پریشان ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بیماری میرے سے دور ہو جائے، اگر یہ بیماری ہوئی تو کیوں ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا بہت ساری مائیں اتنی کنسرن ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ 1 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں کہ ان کے بیٹے کو تھوڑا کھانسی ہوتی تھی، اور کسی جگہ پر دعوت میں گئے وہ لوگ، اور دعوت میں اتفاق سے آئس کریم دی، تو اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں اس قدر زور سے مارا کہ اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا بال تھا، وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا تم کو پتہ ہے تو بیمار ہے، تو آئس کریم کیوں کھا رہا؟ یعنی وہ خود بھی بڑا کوشش ہوتا ہے، بہت فکر مند ہوتا ہے،
اور اس کے ارد گرد رہنے والے اور اس کے چاہنے والے بھی بہت فکر کرتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کووڈ ہو گیا ہو، آج کل کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر اسے ٹی بی ہو گیا ہو، پرانی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، پرانے زمانے میں ٹی بی بھی بہت خطرناک بیماری تھی، بہت خطرناک بیماری. جب تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا بہت سخت قسم کی بیماری تھی، آدمی کی جان لیوا بیماری تھی. یا مثال کے طور پر کسی کو طاعون لگ گیا ہو، پلیگ لگ گیا ہو کسی کو، یا آج کل کی سخت بیماری کے اصطلاح میں کہوں تو کسی کو کینسر ہو گیا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی اور اس کے دوست بھی اور اس کے احباب بھی پریشان ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور ہر ممکن طریقے سے اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شفا مل جائے، کہیں سے کوئی اور دوا مل جائے، دیسی دوا مل جائے، حکیمی مل جائے، آیورویدک مل جائے، اور اس کے بعد ہومیوپیتھک مل جائے، اور غرضے کے جس طرح کی کوئی دوا ہو، نہیں تو روحانی دوا مل جائے. ایک بھاگتا ہے آیورویدک کے پاس، ایک بھاگتا ہے ہومیوپیتھک کے پاس، ایک بھاگتا ہے حکیم کے پاس، ایک بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور ایک بھاگتا ہے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب اس کو کینسر ہو گیا، دوائی دے دو. اور ہر آدمی کی وہ دوا، وہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میری یہ دوا استعمال کرے تاکہ میرا بچہ، میرا بھائی، میرا دوست اس بیماری سے بچ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. یہ کون سی بیماری؟ جو بدنی بیماری، جو جسمانی بیماری، اس کے لیے اتنا کنسرن ہوتا ہے. اور جو روحانی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے، اس کے بارے میں اول تو اس کو پتہ ہی نہیں، سب سے پہلے تو پتہ ہی نہیں کہ قلب کی بیماریاں کون کون سی ہیں اور کون سی لائق ہوتی ہے. ایک دفعہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ یہ کینسر کی بیماری آج سے 100 سال پہلے بھی ہوگی، 200 سال پہلے بھی ہوگی، 300 سال پہلے بھی ہوگی، یہ بیماری 400 سال پہلے بھی ہوگی، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کینسر کی کیا بیماری ہے. اسی بیماری کو اختیار کرتے کرتے مر گئے. کہا پتہ نہیں ایسے اچانک چل دیا، اس زمانے میں یہی ہوگا. نہیں، جب تک اس کی اتنی شہرت نہیں تھی اس بیماری کی. جیسے ہارٹ کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری، ہارٹ اٹیک جو ہے وہ تو ابھی ہم لوگ سب جانتے ہیں ہارٹ اٹیک کیا ہے، لیکن یہ ہارٹ اٹیک ابھی نئی بیماری تھوڑی ہے، بہت پرانی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ، سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو ابوا کے مقام پر جو ہوا تھا، جس کی وجہ سے راستے میں سفر میں انتقال کر گئی، وہ ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی. ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ سروائیو نہ کر سکی. وہ تو مدینہ منورہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی مکہ مکرمہ میں، اور ٹھیک ٹھاک تھی، مقام ابوا پہ ٹھہرے ہیں، اور اچانک کچھ ہوا اور چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں، دیکھتے دیکھتے بی بی آمنہ انتہائی جوانی کے عالم میں فوت ہو گئی. وہ کیا تھی کہ جو اچانک ان کو اس طرح کی بیماری ہوئی؟ بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک تھا جو ان کو اس وقت یہ تکلیف پہنچی، اور اسی تکلیف کے عالم میں وہ عین بھرپور جوانی میں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر شریف صرف 6 سال کی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک اور دوسری ام ایمن 2، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی باندھی تھی، تو ان 2 کو چھوڑ کر بی بی آمنہ مقام ابوا میں ان سب کو سلام کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو چلی گئی. وہ کیا تھا؟ وہ بیماری ہارٹ اٹیک تھی. تو پہلے بھی تو کہیں ہوگا نا. یہ جو کینسر کی بیماری ہے یہ شروع سے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کینسر کی بیماری کیا بیماری ہوتی ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا لوگ اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ ہوں گے؟ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بیماری کیا ہے، جب بیمار ہے، بندہ بیمار ہے لیکن پتہ نہیں بیماری کیا ہے، تو جب بندے کو بیماری کا پتہ نہیں تو اس کی طرف متوجہ کیا ہوگا؟ کیا بیماری کا علاج کرے گا؟ حضرت مفتی صاحب سامنے ادھر آ رہے ہیں، اتنا ظلم تو نہ کریں.
بھائی اس پاس آ جاؤ، حضرت مصطفیٰ کو ادھر بیٹھنے دو، تو اسی میرے سامنے آ جاؤ نا، اسی بڈھے تو نہیں نہ ہو، آ جائے حضرت مصطفیٰ ادھر لائے۔ تو اگر بیماری کا پتہ ہی نہ ہو بندے کو تو بیماری کیا ہے کیا معلوم، اور جب معلوم نہیں بیماری کیا ہے تو اسی بیماری کے ساتھ وہ مر جاتا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ دل بھی بیمار ہوتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور گناہوں سے بیمار ہوتا ہے، ضعف ایمان سے بیمار ہوتا ہے، گناہوں کے کاموں سے دل بیمار ہوتا ہے۔ مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اسی 22ویں سپارے میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بہت مشہور آیت ہے، اس کو آیت کے پڑھنے کے چند آیتوں کے بعد یہ بات آتی ہے، لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم۔ اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے دل بیمار ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل بیمار ہیں، اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور دل بیمار سے مراد کیا ہے؟ دل بیمار سے مراد کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جس کا دل بیمار ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذین فی قلوبہم مرض کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والذین فی قلوبہم مرض سے مراد زنا کرنے والے ہیں، زنا کرنے، اور زنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زانی کو، اس زنا کرنے والوں کو فرماتے ہیں یہ زنا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے قلوب میں مرض ہے، ان کے قلوب بیمار ہیں۔ یا اللہ، تو بیماری کیا ہے کہ جس سے انسان کا دل بیمار ہوتا ہے؟ ایک تو جسم بیمار ہوتا ہے، وہ تو ہم کو پتہ ہے، نزلہ ہے تو بیمار ہے، یہ ہے تو بیمار ہے، یہ ہے بیمار ہے، لیکن دل بیمار ہوتا ہے۔ اب بیمار دل کو لے کر ہم پھر رہے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں دل کی بیماری ہے کیا اور کس طرح لگتی ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر، ہم اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دل کی بیماریاں کیا ہیں۔ اور جب دل کی بیماریاں نہیں معلوم تو مجھے بتائیے کہ دل کی بیماری کا علاج کیسے معلوم کریں گے؟ جب بیماری کا پتہ نہیں تو علاج کا کیسے معلوم ہوگا؟ اور میں نے بتایا کہ بدن کی سب سے سخت ترین بیماری، جو کسی زمانے میں ٹی بی تھی، کسی زمانے میں پلیگ تھا کہ انسان اس سے مر جاتا تھا، اور آج کل کی اصطلاح میں اگر میں کہوں تو پھر وہ کینسر ہے یا کووڈ-19 ہے یا کورونا ہے، یہ ہائیسٹ بیماری ہے، بہت سخت بیماری ہے۔ کیا ہوگا اگر یہ بیماری لگ گئی، علاج نہیں کرایا اس نے، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ یہ بندہ مر جائے گا اور قبر کے گڑھے میں پہنچ جائے گا، قبر کے گڑھے میں۔ لیکن روح بیمار ہے، قلب بیمار ہے، اور اول تو قلب کی بیماری کا ہم کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اگر قلب کی بیماری کا ہم کو پتہ نہیں اور بندہ اسی بیماری کا علاج کیے بغیر اسی بیماری کی حالت میں مر گیا، تو پھر صرف یہی نہیں کہ بیماری کی حالت میں مر گیا تو قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا، وہ تو بدن کی بیماری تھی کہ معلوم نہیں تھا، مر گیا، قبر میں چلا گیا، قبر میں اتر گیا۔ لیکن اگر قلب کو بیمار لے کر چلا گیا اور اس کا علاج نہیں کیا تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کی نظر خاص نہ ہو، تو ایسے انسان کو جہنم کے گڑھے میں اترنا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جنت میں گندے لوگ نہیں جا سکتے، جنت گندگی کی جگہ ہے ہی نہیں، جنت میں تو صاف ستھرے لوگ جائیں گے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، اور آدم علیہ السلام نے کھا لیا، وہ درخت کا پھل کھا لیا، فرمایا نیچے چلے جاؤ۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ گندم کا کھانا کھایا تو آدم علیہ السلام کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، اور جی چاہا کہ اب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو مجھے پاخانے کی ضرورت ہے، اور جنت میں اللہ نے کہا یہ جنت پاخانہ یہاں نہیں ہو سکتا، آپ کو جانا پڑے گا، محض پاخانہ جنت میں نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ تو قلب کی اتنی ساری بیماریاں لے کر بندہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ حجت الاسلام
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کی موٹی موٹی بیماریاں گنوائی ہیں اور اس کی تعداد کل 43 ہے، قلب کی موٹی موٹی بیماریاں، کہ اگر انسان نے ان بیماریوں کو جانا نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ وہ بیماری کیا ہے، اور جب جانا نہیں تو اس کو بیماری نہیں سمجھی، جب بیماری نہیں سمجھی تو اس کا علاج نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بیمار آدمی کو جو قلبی طور پر بیمار ہے، جو سب سے سخت ترین بیماری ہے، وہ تو رہے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، جیسے کفر لے کر چلا گیا، جیسے شرک لے کر چلا گیا، جیسے نفاق لے کر چلا گیا، جیسے اور بری بری بیماریاں لے کر چلا گیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں رہنا پڑے گا، وہ بیماریاں لے کر چلا گیا تو جہنم ہمیشہ کا مقدر ٹھہری۔ اور اگر وہ بیماریاں لے کر نہیں گیا بلکہ دیگر اور بیماریوں کو لے کر گیا کہ جو ایمان کو بچا تو لیتی ہے، ایمان تو بچ جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے جہنم کے گڑھے میں جانا پڑے، معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنا لمبا عرصہ اسے جہنم میں ٹھہرنا پڑے۔ تو معلوم کرنے کی ضرورت ہے بھائی دل کی بیماریاں کیا ہیں، اور یہ بیماریاں اگر اس کا علاج نہ کیا تو کس طرح بڑھتی ہے، کس طرح بڑھتی ہے اور کس طرح بڑھتی ہے۔ اور بعض اللہ والوں نے تو بڑے ڈرنے کی بات لکھی ہے، فرمایا کہ دل کی چھوٹی سی بیماری ہو نا، دل کی چھوٹی سی بیماری یعنی ہلکی سی بیماری ہو، اور اگر انسان نے اس ہلکی سی بیماری اور چھوٹی سی بیماری کو خاطر میں نہیں لایا اور پرواہ نہیں کی اور یہ بیماری کو ویسے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے چھوٹی سی بیماری ہے، تو یہ دل کی بیماری بڑھتے 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 بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان کے قلب سے ایمان کو بھی خارج کر دیتی ہے، اور یہ چھوٹی سی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جہنم میں رہنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو دل کی بیماریاں ہیں کیا؟ مسیح الامت حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام غالباً اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو اس کتاب کا نام ہے شریعت اور تصوف۔ یہ کتاب میں نے آج سے تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، میں نے اپنے ابا کی لائبریری میں دیکھی تھی، شریعت اور تصوف۔ چونکہ ان دنوں حضرت اقدس مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تشریف لاتے تھے، تو حضرت کے جانے کے بعد دل پر ایک طرح کا غم طاری ہوتا کہ حضرت کے ساتھ گھومنا پھرنا، حضرت کے بیانات کو سننا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ پھر جب حضرت چلے جاتے تو ایک دم اندھیرا سا چھا جاتا تھا، تو پھر حضرت کی جو کتابیں ہوتی تھیں ان کتابوں کا میں بڑا مطالعہ کرتا تھا۔ تقریباً حضرت کی اس وقت جتنی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کو ہمارے ابا نے جمع کیا تھا، اور تقریباً میں نے اس زمانے میں جتنی اویلیبل تھی میں نے حضرت کی سب کتابیں پڑھی۔ آج مجھے یاد آ رہا وہ حضرت کے لکھا ہوا وہ کتاب جس کا نام شریعت و تصوف ہے۔ شریعت اور تصوف میں حضرت نے ایک شعر لکھا ہے فارسی میں، 4 مصرے پر مشتمل حضرت کے ایک ربائی ہے، اور اس ربائی میں حضرت نے دل کی 10 بڑی بڑی بیماریوں کا تذکرہ کیا، دل کی 10 بڑی بڑی بیماری۔ فرمایا یہ 10 وہ بڑی بڑی بیماری ہے کہ جس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ بیماری اگر بڑھتی چلی گئی تو خطرہ ہے کہ دل میں ایمان کو رہنے نہیں دے گی، ایمان کو نکال دے گی، دنیا سے انسان بے ایمان چلا جائے گا۔ لیکن حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ دل کی تمام بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی تعداد تقریباً 43 ہے۔ 43۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کتاب کا مطالعہ کریں، ہم اس کم از کم ان ابواب کو دیکھیں، ان بحثوں کو دیکھیں کہ جہاں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی بیماریوں کا اور دل کے امراض کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو کتاب میں ختم ہو گئی، اب کتاب والا بندہ ہی نہیں رہا میں۔ جب سے
ہمارا کمرہ وہ جس میں کتابیں تھیں، وہ آخری والا کمرہ، وہ لائبریری جس میں تھی، اور جب یہ اوپر کا ایریا بنایا، یہ ایریا بنایا، وہ ایریا بنایا، تو اس کتاب کو کہا کہ وہاں سے موو کرنا پڑے گا، تو ہم نے اس کتاب کو ڈبے میں ڈالا پلاسٹک میں اور اوپر جا کے رکھ دیا ہے۔ تب سے 8-10 سال ہو گئے وہ کتاب ساری اوپر ہی ہے، کھول کے نہیں دیکھی۔ اور جس نے 10 سال سے کتاب نہ دیکھی ہو، اس کا علم پیچھے کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ ہم تو ٹھہرے جاہل۔ میں سلمان سے کہہ رہا تھا کل پرسوں، جب ہم لوگ بولٹن سے آ رہے تھے، کوئی مسئلہ تھا، میں نے کہا یوسف بھائی کیونکہ یوسف بھائی اب سلمان سے بات کرو، اس لیے کہ اس کا علم تازہ ہے، ہمارا تو علم بوڑھا ہو گیا، ہمارا علم تو بوڑھا، اب ہم کہاں سے وہ کتاب پڑھنے والے، اب وہ نہ آنکھوں میں وہ طاقت رہی، نہ جسم میں وہ توانائی رہی کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اب ان بچوں سے پوچھو، ان سے کہو کہ یہ ان کا علم تازہ ہے، ابھی ابھی پڑھ کے آئے ہیں، اور ان کو کہو محنت کرے، کتابوں میں گھسے، کتابوں میں گھس کے ساری محنتیں کرے۔ میں اپنے یاسر کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی یاسر، جو پڑھا ہے اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ کتابوں کا کیڑا بن جائے، کتابوں کا کیڑا، کتابوں میں گھس جائیں، جب بھی فرصت ملے تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اور کتاب کھول کر پڑھے، چاہے اس وقت اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، کم از کم ایک دفعہ نظروں سے گزر جائے، ایک دفعہ آنکھوں سے گزر جائے، انشاءاللہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ضرور ضرور یہ پڑھا ہوا تمہیں کام آئے گا۔ کتابوں کی طرف رجوع رکھیں۔ علماء کرام سے میں کہوں گا کتابوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کتابوں میں گزاریں، اور بڑوں اکابرین کی کتابیں اپنے پاس رکھیں، سونے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد سو جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف پر کتابیں ہیں، اسی طرح ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی بے شمار کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1500-1800 کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابرین کی کتابیں، ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں، بیڈ سائڈ پہ رکھیں، سونے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ آنکھوں سے گزار دیں۔ کیا معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کون سا وہ وقت قبولیت کا ہو کہ ان باتوں کے پڑھنے سے اللہ ہماری بھی اصلاح کر دے، اور ہماری وجہ سے دوسروں کی بھی اصلاح کا ذریعہ ہم بچ جائیں، دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا اگر مجھے موقع مل گیا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک چارٹ تیار کر کے لاؤں گا، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 43 کے قریب وہ کیا بیماریاں قلوب کی بتائی ہے، کم از کم ہماری نگاہوں میں تو رہے نا، کم از کم ہم دیکھتے تو رہیں، اور اس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں کہ کیا ہمارے قلب میں وہ بیماری ہے کہ نہیں۔ ہم کو تو پتہ ہی نہیں وہ قلب کی بیماری کیا ہے، اور جس کو قلب کی بیماری کا پتہ نہ ہو وہ اس کے علاج کی طرف خاک متوجہ ہوگا، وہ اس کا علاج خاک کرائے گا، اور جب علاج نہیں کرائے گا اور دل کی بیماری بڑھتے 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 بڑھتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، خاکم بدہن، اللہ میری اس بات کو قبول نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری بڑھتی چلی گئی اور موت سے پہلے پہلے اس بیماری نے پورے قلب کو پکڑ لیا اور ایمان کو ڈھکیل دیا، تو دنیا سے ہم بے ایمان ہو کر کہیں نہ چلے جائیں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو ان بیماری کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ بیماری ہے کیا، اور پھر جب ایک بیماری کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنا موازنہ کریں کہ کیا میرے اندر یہ بیماری ہے، 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 نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور ساری زندگی کوشش میں رہے کہ یہ بیماری میرے قلب میں پیدا نہ ہو۔ یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کیوں نہیں؟ کینسر کا کوئی وقت مقرر ہے کہ 15 سال سے گزر جاؤ گے تو کینسر نہیں ہوگا، 20 سال کے بعد گزر جاؤ گے تو کینسر نہیں ہوگا، اور 50 سال کے آگے نکل جاؤ گے تو کینسر نہیں ہوگا۔ کینسر زندگی میں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بیماری اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو مطمئن ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کوشش کریں کہ یہ بیماری ہمارے اندر کبھی بھی نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے۔
اور ہم اس دنیا سے اس بیماری سے پاک و صاف. اور اگر یہ بیماری ہے خدا نہ خواستہ 43 اس لسٹ میں، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری اگر میرے اندر ہے تو یہ نکلے گی کس طرح. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری بڑھتے 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 جڑ پکڑ لے اور یہ بیماری پورے قلب کو گھیر لے اور اندر سے ایمان کو رخصت کر دے کہ نکل، تم نکل، میری جگہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے بھائی، بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. دل کی بیماری کی بات کر رہا ہوں. دعا کر لو میرے بارے میں کہ اللہ مجھے اس ہفتے میں کم از کم اتنی فرصت دے دے. اتنی فرصت بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس فرصت میں اس کو تلاش کر کے لکھ لوں. کوشش کروں گا اردو میں لکھوں گا اور یہاں پڑھ دوں گا اور کوشش کروں گا میں اس کا انگلش ترجمہ کرا دوں اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھیج دوں. یہاں انگلش ترجمہ والے مولانا اختر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے انگلش ترجمہ بھی کرا لوں. کم از کم ہمارے نگاہوں میں وہ پیپر تو ہونا، ایک پیپر. اور کم از کم جب فرصت ملے تو کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ دل کی بیماری ہے کیا، ذرا دیکھ لینا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو، آوے ہی نہ. دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ شکر ہے آج تک تو نے اس بیماری سے بچایا، اور دعا کریں گے کہ اللہ مرتے دم تک اس بیماری سے بچا. فکر ہوگی تو. اور اگر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے تو پھر 3 کام کرنے پڑیں گے. 3 کام. اور کسی بھی گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے اور کسی بیماری سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس بیماری کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. یہ 3 کام یاد رکھنا. اگر کسی انسان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، روحانی بیماری کی بات کر رہا ہوں، قلبی بیماری کی بات کر رہا ہوں، تو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم کو چھٹکارا عطا کرے تو 3 کام کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر اس کے دفع کرنے کی اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ مجھ سے یہ بیماری دور کر دے، اور رو رو کر درخواست کرے، رو رو کر. سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے. یاد رکھیے میرے پیارو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ جو ہم کو بتا کے گئے نا، وہ دعا ہے. اور آج جس قدر دعا سے ہم غفلت برت رہے ہیں اور جس قدر دعا سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اور اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے سب سے بڑی اور اہم چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو امت کے ہر فرد کے ہاتھ میں دے کر گئے، وہ دعا ہے. دعا کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے تعلق قائم کرنا. دعا نام اس کا ہے. فرصت ملی، تنہائی ملی، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ سے بات کرنا شروع کر دیا. یعنی یہاں ڈائل ملایا اور ڈائل ملا کر فوراً تھرو ہو گیا اور یہ بندہ اپنے پروردگار سے بات چیت کر رہا. کتنا زبردست. اور جتنی غفلت ہم دعا کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اللہ گواہ ہے اتنی غفلت ہم کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کر رہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پہلے تو کوشش کریں تنہائی میں کچھ وقت نکال لیں، وضو کریں، باقاعدہ طور پر اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور دعا کے آداب جتنے ان دعا کے آداب کی رعایت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت شروع کرے اور اللہ سے کہے اللہ میں تو وہ بہت بیمار ہوں اور دل کا مریض ہوں، اور اللہ اگر یہ بیماری لے کر آپ کے پاس آیا تو میں بہت ہی زیادہ مصیبت میں رہوں گا، مجھے پنشمنٹ ملے گی اور پنشمنٹ کی جگہ جہنم ہے، جنت میں اس بیماری کے ساتھ میں جا نہیں سکتا. اے اللہ مرنے سے پہلے بہرحال یہ بیماری مجھ سے دور کرا دے. رو رو کر اللہ سے مانگے، رو رو کر مانگے اللہ.
اور میرے پیارو عادت ڈال دو، اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے مت اٹھاؤ، وضو نہیں ہے مت کرو، بیٹھ نہیں سکتے تو نائی میں فرصت نہیں ہے مت بیٹھو، مگر راہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے بات کرو، دل میں اللہ سے دعا کرو۔ خدا کی قسم اتنا تعلق مضبوط ہو جائے گا کہ پھر اس تعلق کو کوئی چیز دنیا کی اور توڑ نہیں سکتی پھر اس تعلق کو۔ ساری دنیا سے ہم نے بات کر لی، ساری دنیا سے، اور ساری دنیا سے بات کرنے کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اپنے مالک اور خالق اور محسن کے ساتھ۔ راہ چلتے 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 پھرتے اپنا قلب اللہ کی طرف متوجہ کرو، اللہ یہ بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں، تیرے محبوب نے بتائی ہے، اور تو نے بتائی ہے، تیرے محبوب نے بتائی ہے، تیرے اولیاء نے بتائی ہے، تیرے چاہنے والوں نے بتائی ہے۔ اللہ یہ بیماری میں اگر لے کر مر گیا تو اللہ جب تک میں صاف نہیں ہوں گا تب تک جنت میں تو جا نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے جنت سے نکال دیا کہ آپ کو آ گیا ہے نمبر 2، لہذا آپ جنت میں نہیں کر سکتے، باہر جائیے۔ تو یہ تو نیچرل بیماری تھی، طبی بیماری تھی، یہ تو ہونا ہی ہونا تھا۔ اے اللہ میں اس بیماری کے ساتھ کیسے جنت میں آ سکوں گا؟ مجھے تو جہنم میں جانا پڑے گا اور جہنم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے تو تھوڑی دنیا میں آگ لگ جائے، بلکہ ایک آگ پر رکھا ہوا توا اگر وہ مجھے لگ جائے تو میری چیخیں نکل جاتی ہے۔ اے اللہ میں تیری جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرے مالک میرے مرنے سے پہلے میرے قلب سے بیماری نکال دے۔ روتا رہے، فکر پڑے گی نا جب معلوم ہوگا کہ یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ میں جنت میں نہیں جا سکتا، سیدھے مرحلے میں مجھے وایا جہنم جانا پڑے گا۔ اور جہنم کوئی آسان چیز ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، تبلیغی جماعت کے دوسرے نمبر کے امیر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں ایک شہزادی تھی، شہزادی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کو نکلی۔ شہزادی کے پھر شہزادیوں والے چوچلے ہوتے ہیں، اس نے دیکھا سامنے ہرن ہے، اس نے کہا میں نے اس کو شکار کرنا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، بادشاہوں کے گھوڑے تھے، وہ ہرن بھاگا، اس نے اس کے پیچھے لگا دیا، دوسرے ساری پیچھے رہ گئی، آگے نکل گئی۔ اتنی آگے نکل گئی جب ہرن کو اس نے پکڑ لیا تب اسے یاد آیا میری سہیلیاں کدھر ہیں، وہ تو گم ہو چکی تھی، میلوں پیچھے رہ گئی تھی۔ شام کا وقت ہے، اب اس نے واپس گھر جانے کا رستہ اسے نہیں معلوم۔ وہ جنگل میں پھر رہی تو اچانک اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان نکلا، اور یہ خوبصورت نوجوان، یہ بھی جوان وہ بھی جوان۔ اس نے کہا کہ میں شہزادی ہوں، فلاں جگہ سے آئی ہوں، اور میں یہ سارا واقعہ سنایا کہ اب شام ہو گئی ہے، اب گھر جانا نہیں ہے کیونکہ جنگل درندوں سے بھرا پڑا ہے، میں کیا رات تمہارے پاس رہ سکتی ہوں؟ اس نے کہا آ جاؤ، اس کمرے میں کونے میں بیٹھ جاؤ، ادھر بٹھا دیا اس کو۔ جو کچھ ماں حضر پیش کر سکتا تھا، کھانا وغیرہ دے سکتا تھا، اس نے کھانا وغیرہ دے دیا۔ اب وہ شہزادی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے وہ لڑکا جو ہے عبادت کر رہا، جب عبادت کرتے کرتے اچانک کیا ہوتا ہے، وہاں موم بتی جیسی لگی ہوئی تھی، اس موم بتی پر مثال کے طور پر موم بتی سی لگی ہوئی تھی، دیوا بتی لگا ہوا تھا، اس دیوا بتی پر اپنی انگلی کو رکھ رہا، اور جب وہ آگ اس کے چمڑی کو جلاتی تو وہ ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا، پانی ڈالتا، اس کا علاج کرتا، منہ میں انگلی دبا دیتا، تھوک سے اس کو گیلا کرتا، پانی ڈالتا، پھر نماز شروع کر دیتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا تو اس آگ میں اپنی انگلی رکھ رہا، اور انگلی رکھنے کے بعد پھر جلنا شروع ہو جائے، انگلی پیچھے کر دے، اور پھر اس طرح منہ میں ڈال دے، پانی میں ڈال دے۔ ساری رات اس کا یہی عمل رہا۔ صبح وہ اس نے اپنی بیٹی کو، اپنے اس شہزادی کو کہا چل میں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ بادشاہ وہاں پریشان، میری بیٹی پتہ نہیں رات بھر کہاں جنگل میں رہی، زندہ بھی ہے، مر گئی ہے، کیا نہیں۔ جب صبح یہ لڑکا شہزادی کو لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کو کہا انعام دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میرا انعام یہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے دعائیں دے دی ہے، میں جا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو شہزادی نے کہا اسے روک لو، یہ جانے نہ پائے۔
اس کو پکڑ کر لایا گیا. انہوں نے کہا چنگی گل ہے، میں ساری رات تیرے نال خیر کیتی ہے، تجھے اپنے جو ہے جھوپڑی میں رہنے کو جگہ دی ہے، اور تیرے ساتھ اکرام کیا، کھانا کھلایا جو کچھ میرے بس میں تھا، اور پھر تمہارے گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی آیا ہوں، اور تو ہے کہ مجھے بادشاہ سے پکڑوا کر جیل میں کرا رہی. یہ تو بڑا چنگا کام ہوا میرے نال. شہزادی نے کہا ابا اسے جیل میں نہیں، اسے اس دربار میں بلاؤ. دربار میں بلایا گیا. کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے صرف ایک بات پوچھنی ہے. اس کو پوچھو یہ رات بھر جو اس موم بتی پر یا اس دیوا بتی پر اپنی انگلی رکھ کر انگلی کو جلاتا کیوں تھا، اور جب جلانے کا پروگرام تھا تو جب جلنا شروع ہو جاتی تو پیچھے کیوں کھینچ لیتا تھا، پانی میں کیوں ڈالتا تھا، منہ میں کیوں دبا دیتا تھا، آخر کی وجہ کیا ہے؟ جب شہزادے کو کہا شہزادہ خاموش، کوئی جواب نہ دے، کوئی جواب نہ دے. بادشاہ نے تو پہلے پیار محبت سے پوچھا، پھر جلاد کو بلایا کہ بلاؤ اس کو جلاد کو، اگر یہ جواب نہیں دیتا تو اب اس کی سر ہی اڑا دیتے. جب جلاد آیا نوجوان لڑکا بھی ڈر گیا. اس نے کہا اچھا